गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। आज का टॉपिक मेरा थोड़ा सा हटकर है। आज का टॉपिक हटकर क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि मैं हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी ज़ात पर किस तरह इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अपनी ज़ात पर इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आज का मेरा टॉपिक है डोंट अलाउ दीज 5 थिंग्स टू कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। ये 5 चीज़ें आपने बहुत ख्याल रखना है कि इनको आपने अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल हासिल करने नहीं देना। ये 5 चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहली चीज़ है आपका पास्ट, आपका माजी। दूसरी चीज़ है अदर पीपल opinions and judgment about you। तीसरी चीज़ है limited beliefs on your projection, on your project, on yourself। ओके। चौथी चीज़ है रिलेशनशिप और पांचवी चीज़ है मनी। तो अब मैं वन बाय वन एक 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 को ब्रीफ करता हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पास्ट। देखें, अगर आप अपने पास्ट से आज़ादी नहीं पाएंगे, अपने माजी से आज़ादी नहीं पाएंगे, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। सॉरी। हमेशा याद रखें कि आपने अपने पास्ट से सीखना ज़रूर है, मगर अपने पास्ट को अपने ऊपर सवार नहीं कर लेना। आपका पास्ट दो तरह से हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, और अगर उसको आज के हालात में आप कंपेयर करें तो आप कहेंगे कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था। और ये भी हो सकता है कि आपका पास्ट जो है वो बहुत अच्छा ना गुजरा हो, और आज के हिसाब से जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि मेरा पास्ट इतना कामयाब नहीं था। दोनों सूरतों में आपने अपने पास्ट को अपने आज के ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि आपका आज ही बेसिकली आपका फ्यूचर है, और आपका आज ही आपका वो परफेक्ट लम्हा है जिसको आप जितना बेहतर बनाएंगे आपका फ्यूचर भी बेहतर होगा और आपका प्रेजेंट भी बेहतर होगा। हमेशा याद रखें कि अपने पास्ट से आपने सीखना ज़रूर है, लर्निंग ज़रूर करनी है, उन गलतियों से आपने सबक ज़रूर हासिल करना है, मगर उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने पास्ट को अपने हर वक्त जहन पे सवार रखें और सोचते रहें कि पास्ट में मेरे पास ये था, बहुत अच्छा था पास्ट मेरा, या मेरा पास्ट बहुत ख़राब था। हमेशा आप अपने पास्ट को जितना कम से कम सवार करेंगे अपने जहन पे, आपके लिए नई राहें खुलेंगी। कैसे भी हालात होते हैं, कुछ भी होते हैं, आपने आगे बढ़ना है, आपने डार्कनेस को शाइनिंग से चेंज करना है। ये मेरा पहला इसमें पॉइंट था, पास्ट। दूसरा मेरा पॉइंट है डोंट अलाउ द पीपल टू कंट्रोल ऑन योर जजमेंट और दे मेक ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ। देखें, आप जब लोगों से बात करते हैं और लोग आपके बारे में कोई ओपिनियन देते हैं, कोई जजमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे थोड़ा सा उनका अपना एक विजन होता है, उनका एक अपनी राय होती है आपके बारे में। ये वो चीज़ होती है जो वो आपके बारे में देखते हैं, या जो वो आपके बारे में सुनते हैं, या जो वो आपके बारे में समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ सही हो। अगर वो आपको जानते हैं और वो समझते हैं कि आपके पास लिमिटेड एबिलिटीज़ हैं या आपके पास लिमिटेड स्किल्स हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एबिलिटीज़ हैं, आपने उनको यूज़ नहीं किया, तो अगर आप अपनी उन एबिलिटीज़ को उनके कहने पे चलाएंगे तो आप हमेशा लूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि आपके इनर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रमोट करके आप मज़ीद बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, चाहे वो इनकम के सोर्स हो, चाहे वो आपकी अपनी एक सेल्फ को इम्प्रूवमेंट की बात हो, या आपकी पर्सनैलिटी की इम्प्रूवमेंट की बात हो, या आपकी कामयाबियों की इम्प्रूवमेंट की बात हो, तो आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमेशा याद रखें कि अपने सबसे बड़े जज आप खुद होते हैं। हमेशा याद रखें कि जो चीज़ आप अपने बारे में जानते हैं उतना आपके बारे में कोई नहीं जानता। दूसरों के ओपिनियंस की बेस पे अपने ओपिनियंस को चेंज मत करें, दूसरों की जजमेंट की बेस पे अपनी जजमेंट को चेंज नहीं करें।
میرے اپنے ذاتی تجربے کے مطابق بہت دفعہ مجھے ایسے سننا پڑا کہ آپ کے لیے یہ فیلڈ مناسب نہیں، آپ کے لیے یہ چیز مناسب نہیں، آپ کے لیے یہ جاب شاید بہتر نہیں، آپ بزنس میں اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اس رستے پہ چلنا چاہیے تھا جو وہ مجھے سجیسٹ کر رہے تھے، یا مجھے اپنے انر سیلف سے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ میں کتنی ایبلٹی ہے، میں اپنے آپ کو کتنا گروم کر سکتا ہوں، میں کس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. سو ڈیفینیٹلی آپ وہ کریں جو آپ کا انر سیلف کہتا ہے، اور ہمیشہ دوسروں کے ججمنٹ کو بالکل اپنے پاس رکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، اور اپنی نیگیٹیویٹیز کو اس کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ پازیٹیو رکھیں اور وہی کریں جو آپ کو سمجھ آتا ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی کوئی بھی چیز کرنے کا رزلٹ جو ہے اس کے آپ بینیفیشری ہوں یا اس میں لوزر ہوں، وہ رزلٹ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ آپ کو. تو وائی ڈونٹ یو گو فار دا ججمنٹ آف ادرس. تیسرا میرا پوائنٹ ہے ڈونٹ الاؤ یور لمیٹیڈ بلیفس. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں کہ یہ تو اس طرح ہی ہونی چاہیے چیزیں، یا آپ کو یہی کرنا چاہیے، یا آپ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سب کانشیس میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے صحیح ہیں اور یہی ہم کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو بلیوز ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ کے بیلیفز کو آپ لمیٹڈ کر دیں گے تو آپ اپنی اپورچونیٹیز کو لمیٹڈ کر دیں گے، آپ اپنی ورکنگ کو لمیٹڈ کر دیں گے، آپ اپنی ایبیلیٹیز کو اس طرح پرفارم ہی نہیں کر سکیں گے جس طرح آپ کی ایبیلیٹیز گاڈ گفٹڈ ہیں یا آپ کو ملی ہوئی ہیں. آپ ہمیشہ یہی سمجھیں گے کہ ہاں میں تو یہی کر سکتا ہوں جو میرے اپنے بلیفز کہتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ کے کچھ لمیٹڈ بلیفز ہیں آپ ان کو شٹ آف کریں، آپ ان کو اسٹریٹ اوے کک آف کریں. آپ کہیں کہ یہ میرے بلیوز لمیٹڈ ہیں. آج کی دنیا بڑھتی جا رہی ہے، یہ بڑھتی جائے گی، اپورچونیٹیز بڑھتی جائیں گی، میرے بلیوز چینج ہو سکتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ، ماحول کے ساتھ ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ساتھ آپ کی چیزیں چینج ہوتی ہیں. نئی چیزیں آپ کے لیے نئی اپورچونیٹیز پیدا کرتی ہیں، نئی اپورچونیٹیز آپ کے لیے بے شمار دروازے کھولتی ہیں. یہ سارے دروازے آپ کب استعمال کر سکتے ہیں، یہ سارے لاکس آپ کب کھول سکتے ہیں؟ جب آپ لمیٹڈ بلیف سے ہٹ کر ایک تھنک بگ، ایک بڑا سوچیں، اپنے لمیٹڈ بلیفز کے اوپر قائم نہ رہیں، اپنے بلیفز کو موقع دیں کہ اس میں آپ انٹرچینج کر سکیں، اس میں آپ ایکسپینشن کر سکیں، اس میں آپ بڑھتوی لا سکیں. تو یہ چیزیں کیا کریں گی؟ الٹیمیٹلی آپ کو بینیفٹ دیں گی. چوتھا پوائنٹ میرا ہے وہ ہے ریلیشن شپ. دیکھیں ریلیشن شپ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریلیشن شپ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو کنٹرول نہ کریں، کیونکہ آپ کی ایک انڈیویجول پرسنالٹی بھی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ریلیشن اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے یہ ڈر کے ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ میرے اس طرح کرنے سے یا میرے اس طرح ایکٹ کرنے سے یا میری ان چیزوں سے میرا ریلیشن خراب ہو سکتا ہے، میرا ریلیشن پرابلم میں آ سکتا ہے اور میں اس کے لیے سیکریفائس کروں، تو یہ آپ سیکریفائس نہیں کرتے، یہ آپ اپنے ریلیشنز کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ اسپیک آؤٹ کریں، اپنے ریلیشن کے بارے میں ڈسکس کریں، اور اپنی پرسنالٹی کو انڈیویجول پرسنالٹی کنسیڈر کرتے ہوئے اپنے رائٹس کو، اپنی پرسنالٹی کو ٹائم دیں، اپنی پرسنالٹی کو مد نظر رکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ جب ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی ساری چیزیں آپ کے کاؤنٹر پارٹ میں دوسروں کو بھی پسند آئیں یا دوسروں کی ساری چیزیں آپ کو پسند آئیں. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی سیکریفائس کریں، ان کے لیے سیکریفائس مانگیں یا سیکریفائس کریں. نہیں، آپ بھی ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہیں اور جس کے ساتھ آپ ریلیشن سے بلڈ اپ ہیں وہ بھی ایک پرسنالٹی ہے. تو اس پرسنالٹی کو ہمیشہ ایک اپنی انڈیویجول پرسنالٹی کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور ہمیشہ وہ چیز کریں جو آپ کی پرسنالٹی آپ کو کہتی ہے. اس سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ریلیشن شپ کو اوائڈ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی انڈیویجویلٹی کو ختم نہ کریں. آخری پوائنٹ میرا ہے منی. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ منی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر لوگ صرف چیزنگ دا منی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا تھاٹ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم پیسہ کما لیں گے تو پیسہ ہمارے لیے خدمت گار ہوگا، پیسہ ہمیں خوشی پرووائڈ کرے گا. یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن
اس کو اس لیول پر نہ لے جانے دیں کہ جب آپ ہر چیز کے لیے پیسے کے غلام ہو جائیں. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ چاہتے ہیں میں انجوائے کروں, لیکن آپ صرف اس ڈر سے انجوائے نہیں کر سکتے کہ میں مزید پیسہ کمانے کے لیے جو میرے کچھ ٹارگٹس ہیں وہ میں اچیو نہیں کر پاؤں گا, تو آج کا ٹائم میں چھوڑ دیتا ہوں, اگلے 5 سال بعد میں یہ ان چیزوں کو انجوائے کر لوں گا. یا کچھ آپ ایسا کچھ خریدنا چاہتے ہیں جو آپ کی ڈریم ہے اور آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ آپ چیز خرید سکیں. وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے, گھڑی بھی ہو سکتی ہے, گھر بھی ہو سکتا ہے, بے شمار چیزیں, یو نیم اٹ. تو کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کو آپ صرف یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ نہیں میں تو ابھی اس وقت مجھے پیسہ کمانے کے لیے زیادہ جانا چاہیے, ان چیزوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس پیسہ تو ہوگا, آپ اسے انجوائے نہیں کر سکیں گے. سو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیسے کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل نہ کرنے دیں. پیسہ ضرور کمائیں, بہت کمائیں, وائسلی کمائیں, سیو کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی انڈیویجول پرسنالٹی کے اوپر اس کو خرچ کریں. پیسے کو آرڈر دیں کہ وہ آپ کو خوش رکھیں, نہ کہ پیسے کو آپ خوش رکھیں. اسی کے ساتھ میں آج کی اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں اور میرے ساتھ اٹیچ رہیں, لرننگ کرتے رہیں, کیونکہ لرننگ جو ہے زندگی ہے. تو اسی کے ساتھ یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو کامنٹس کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ میں آپ کے لیے مزید بہتر سے بہتر امپرومنٹ کے ساتھ مزید ویڈیو بنا سکوں. اللہ حافظ.